سلسلے ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی پرجلال اور جھنجھوڑ دینے والی سورہ پر بات کریں گے، سورہ مرسلات۔ اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا جس کا مطلب ہے بھیجی جانے والی ہوائیں یا فرشتے۔ اچھا، اسے سورہ عرف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 50 آیات ہیں۔ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بہت واضح ہے، قیامت کا دن، اس کا حتمی ہونا اور ان لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اور اس کی ساخت بھی میں نے پڑھا ہے کہ بہت منفرد ہے۔ جی ہاں، یہ دلائل کی ایک لہر کی طرح ہے اور ہر دلیل کے بعد ایک ہی آیت گونجتی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بالکل، اور یہ آیت 10 بار دہرائی گئی ہے۔ 10 بار؟ جی، اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ سورہ ہود، واقعہ، المرسلات اور کچھ دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بیان کردہ حقائق کتنے وزنی ہیں۔ یہ بات ہی بہت متاثر کن ہے کہ ایک ہی جملے کو 10 بار دہرایا گیا ہے۔ یہ صرف تکرار نہیں ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دلیل کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہو۔ واہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ پہلے ثبوت پیش کیا اور پھر فیصلہ سنایا، پھر اگلا ثبوت اور پھر وہی فیصلہ۔ یہ سننے والے کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں ریٹوریکل ہیمر ہے، ایک ایسی ضرب جو انکار کی ہر دیوار کو توڑنے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ اس مقدمے کا آغاز کیسے کرتی ہے۔ یہ 5 عظیم قسموں سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملکیات ذکرا، عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر جو تیز جھکڑوں کی طرح چلتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حق و باطل کو جدا کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر وحی نازل کرتے ہیں، حجتیں تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ ان قسموں میں ایک قدرتی بہاؤ ہے، ہواؤں کا چلنا، طوفان بننا، بادلوں کو پھیلانا، لیکن پھر اچانک بات فرشتوں اور وحی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ مفسرین نے اس کے کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ساری قسمیں ہواؤں کی ہی ہیں۔ اچھا، دوسری یہ کہ یہ سب فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری اور جامع تفسیر یہ ہے کہ یہاں مادی اور روحانی دنیا کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح ہوائیں مادی دنیا میں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، انہیں پھیلاتی ہیں اور بارش برسا کر مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہیں، جی، بالکل یہی کام فرشتے روحانی دنیا میں کرتے ہیں۔ وہ وحی لاتے ہیں، اسے انبیاء کے دلوں پر نازل کرتے ہیں، جس سے حق اور باطل الگ ہوتا ہے اور انسانیت کو روحانی زندگی ملتی ہے۔ اچھا، تو گویا مادی دنیا میں ہوائیں جو کام کر رہی ہیں وہ روحانی دنیا میں فرشتوں کے کام کا ایک عکس ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ دونوں ہی اللہ کی تخلیقی اور ربوبی قوت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان سب قسموں کو کھانے کے بعد جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ قسمیں خود اس دعوے کی دلیل کیسے بنتی ہیں؟ بہترین سوال۔ یہ قسمیں صرف قسمیں نہیں، یہ خود دلائل ہیں۔ اچھا، جس طرح اللہ کی بھیجی ہوئی ہوائیں مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہیں، تو کیا وہ خدا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ صحیح۔ اور جس طرح وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے وحی اور رسول بھیجتا ہے، کیا یہ نظام بغیر کسی احتساب اور جزا کے دن کے مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی یوم جزا نہیں تو رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ قسمیں کائنات کے نظام میں چھپے ہوئے اسی حتمی دن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور پھر سورہ فوراً اس دن کی منظر کشی کرتی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یعنی پس جب ستارے بے نور ہو جائیں گے
اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو ایک مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا۔ یہ تو کائنات کے موجودہ نظام کے مکمل طور پر ٹوٹ جانے کا اعلان ہے۔ جی، ہر وہ چیز جسے ہم مستقل سمجھتے ہیں، ستارے، آسمان، پہاڑ، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کس دن کے لیے روکا گیا ہے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور جواب آتا ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ بالکل۔ یہ یوم الفصل کی ترکیب بہت طاقتور ہے۔ یوم الحساب نہیں، یوم الجزا نہیں، بلکہ یوم الفصل یعنی جدائی کا دن۔ جی ہاں، الگ کرنے کا دن، وہ دن جب حق کو باطل سے، اچھے کو برے سے، ظالم کو مظلوم سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے گا۔ دنیا کی ساری الجھنیں ختم، سارے ماسک اتر جائیں گے۔ اور اس عظیم دن کی ہولناکی بیان کرنے کے بعد پہلی بار وہ آیت گونجتی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب جب کہ اسٹیج سج چکا ہے، قرآن تاریخ کے آئینے سے ایک اور ثبوت پیش کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس منطقی اور کائناتی دلیل کو نہیں مانتے، انہیں اب تاریخ سے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیجتے ہیں؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں قوم نوح، عاد، سمود اور دیگر اقوام کی طرف اشارہ ہے۔ جی، جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ پیغام یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کا ایک مستقل قانون ہے، ایک سنت ہے۔ کہ جب کوئی قوم جرم اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اسے مہلت ملتی ہے، لیکن آخرکار وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہنا کہ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یہ تو اس بات کو ماضی کی کہانی سے نکال کر ایک زندہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ صحیح، گویا آج کے منکروں کو کہا جا رہا ہے کہ خود کو اسی صف میں کھڑا سمجھو۔ زمانے بدل گئے، ٹیکنالوجی بدل گئی، لیکن انسان کا تکبر اور انکار کا رویہ نہیں بدلا، اور نہ ہی اللہ کا قانون انصاف بدلا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس تاریخی دلیل کے بعد قرآن دلیل کو مزید ذاتی بناتا ہے اور انسان کو اس کی اپنی تخلیق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا ایک مقررہ مدت تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ انسان کے تکبر پر سب سے گہری چوٹ ہے۔ جی، اس کی تمام تر قابلیت، حسن اور طاقت کی ابتدا ایک مائع مہین یعنی ایک حقیر قطرے سے ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کس بات پر فخر کرتا ہے جس کی ابتدا ایک نطفہ اور انتہا ایک مردار ہے؟ یہ واقعی انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ جو ذات ایک بے وقت قطرے کو ایک جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا انسان بنا سکتی ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد ان بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ یہ تو پہلی تخلیق سے بھی آسان ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور پھر انسان کی ذات سے نکل کر اس زمین کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جس پر وہ رہتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں زمین کے لیے کفات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جمع کرنے والی، سمیٹنے والی چیز۔ جی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ زمین زندگی میں ہمیں اپنی پیٹھ پر سنبھالتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے پیٹ میں چھپا لیتی ہے۔ ہمارے جسم کو تحلیل کر کے بدبو اور بیماریوں سے زندوں کو بچاتی ہے۔ یہ بے وقت ہمارا گہوارہ بھی ہے اور ہماری قبر بھی۔ میں نے کبھی زمین کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک خاموش مظہر ہے۔ جی، اگر زمین مردوں کو اپنے اندر نہ چھپاتی تو زندوں کا رہنا ہی ناممکن ہو جاتا۔
اور پھر اسی زمین میں پہاڑوں کو گاڑنا اور میٹھا پانی فراہم کرنا، یہ سب نعمتیں اتنی عام ہیں کہ ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب قرآن ان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ان کے پیچھے چھپی قدرت اور منصوبہ بندی نظر آنے لگتی ہے۔ اور ہر دلیل کے بعد وہی نتیجہ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب تک دلائل کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، کائنات سے، تاریخ سے، خود انسان کی ذات سے اور اس کے ماحول سے۔ اس کے بعد سورہ کا لہجہ بدلتا ہے۔ اچھا۔ اب براہ راست اس دن کا منظر دکھایا جاتا ہے جس کا انکار کیا جا رہا تھا۔ اب کوئی بحث نہیں، صرف حکم ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلے سے بچانے والا۔ یہ تو طنز اور حسرت سے بھرا حکم ہے۔ جی، دنیا میں وہ اللہ کے احکامات سے بھاگتے تھے، اب انہیں کہا جا رہا ہے چلو اب اسی جہنم کی طرف دوڑو جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ 3 شاخوں والا سایہ کی تصویر کتنی خوفناک ہے۔ بہت زیادہ۔ سایہ تو راحت اور ٹھنڈک کی علامت ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک ایسا سایہ ہے جو خود آگ کے دھوئیں سے بنا ہے، جو اوپر اور دائیں بائیں سے انہیں گھیر لے گا، لیکن اس میں راحت کا کوئی پہلو نہیں، یہ تو عذاب پر عذاب ہے۔ ہر وہ چیز جو سکون کی علامت تھی اسے عذاب کی علامت میں بدل دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس دھوئیں کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ یقیناً وہ یعنی آگ محل جتنی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی وہ چنگاریاں حجم میں قلعوں جیسی اور رنگت اور تیزی میں بھاگتے ہوئے زرد اونٹوں جیسی ہوں گی۔ یہ جسمانی عذاب کی انتہا ہے، لیکن اس کے بعد جو عذاب بیان ہو رہا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ نفسیاتی عذاب، خاموشی کا عذاب۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون۔ یہ وہ دن ہے جب وہ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ دنیا میں جو لوگ اپنی زبان درازی، بحث و مباحثے اور حق کا مذاق اڑانے پر فخر کرتے تھے، اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ایک مجرم کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ وہ اپنے دفاع کا حق بھی کھو بیٹھے۔ یہ خاموشی ان کے تکبر کا سب سے بڑا جواب ہے۔ یہ تو واقعی سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ جی، اپنی بے بسی کو جانتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہ کر پانا، اور پھر انہیں چیلنج کیا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي۔ پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے مقابلے میں چل کر دکھاؤ۔ یہ ان کی مکمل بے بسی اور شکست کا اعلان ہے۔ جی ہاں، اور اس مایوسی اور عذاب کے اندھیرے منظر کے بعد قرآن فوراً تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کا حسن ہے کہ وہ ہمیشہ خوف اور امید میں توازن رکھتا ہے۔ بالکل۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ کہاں وہ 3 شاخوں والا آگ کا سایہ، اور کہاں یہ گھنے ٹھنڈے سائے اور بہتے چشمے، کہاں وہ محل جیسی چنگاریاں، اور کہاں من پسند پھل، اور سب سے خوبصورت بات وہ انداز ہے جس میں انہیں یہ نعمتیں پیش کی جائیں گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ صرف نعمتیں دینا نہیں، بلکہ عزت اور محبت کے ساتھ ان کے عمل کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ بتا کر دیا جا رہا ہے کہ یہ خیرات نہیں بلکہ تمہاری محنت اور تقوی کا صلہ ہے۔ بالکل، اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ جی، جس طرح مجرموں کو سزا دینا ہمارا قانون ہے، اسی طرح احسان کرنے والوں کو بہترین جزا دینا بھی ہمارا قانون ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اس انعام کے ذکر کے بعد پھر وہی آیت آتی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُقَدِّبِينَ۔ یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ جنت کے ذکر کے بعد ہی آیات کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو لوگ ان عظیم نعمتوں کو سن کر بھی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنے انکار پر اڑے رہتے ہیں، وہ سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔
अच्छा, को झुटलाना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना अजाब को झुटलाना। अब सूरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है और मुनकिरीन से आखिरी बात करती है, कुलू व तमत्तउ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। खा लो और थोड़ा अरसा लुत्फ उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो। ये दावत नहीं, ये एक धमकी है। जी, एक आखिरी मोहलत का ताना, जैसे कहा जा रहा हो कि ये चंद दिन की जिंदगी है, कर लो जो करना है, क्योंकि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और तुम्हारा अंजाम तय हो चुका है। और फिर इनके सबसे बुनियादी जुर्म की निशानदही की जाती है। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। और जब उनसे कहा जाता है कि झुक जाओ, तो वो नहीं झुकते। ये सिर्फ नमाज के रुकू का इनकार नहीं लगता, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। आपने सही पहचाना, ये अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार है। ये तकब्बुर की वो बुनियादी बीमारी है जो हर इनकार की जड़ है। रिवायात में आता है कि कबीला सकीफ ने जब इस्लाम कबूल करने की बात की तो शर्त रखी कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारी तौहीन है। उनका मसला सिर्फ एक अमल नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी अना को झुकाने का था। बिल्कुल, और इसी तकब्बुर की वजह से वो कुरान जैसी वाज़े निशानी को भी कबूल नहीं कर पाए। इसीलिए सूरह इस आखिरी फैसला कुन सवाल पर ख़त्म होती है, फ़बिआई ये हदीथम बादहु युमिनून। बस वो इस कलाम के बाद और किस बात पर ईमान लाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। जी, अगर इतनी मंतिक, इतनी तारीख, इतनी नफसियाती गहराई और इतने वाज़े कलाम पर भी कोई ईमान नहीं आता, तो फिर दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है जो उसे कायल कर सके। ये उसकी अपनी जिद और तकब्बुर है जो उसे सच्चाई से रोके हुए है। बिल्कुल। तो सूरह मुरसलात क़यामत के मौजू पर एक मुकम्मल और नाकाबिल तरदीद मुकद्दमा है। ये कस्मों से शुरू होती है, तारीख और तख्लीक से दलाइल लाती है और फिर जज़ा व सज़ा की ऐसी वाज़े तस्वीर कशी करती है कि कोई शक बाकी नहीं रहता। और बार बार वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन की गूंज उस दिन की संगीनी को ज़हन में नक्श कर देती है। सूरह का इख्तितामी सवाल आज भी उतना ही अहम है। इसके बाद किस बात पर ईमान लाओगे? ये सवाल सिर्फ ईमान के बारे में नहीं है, ये हमारे सच्चाई को परखने के मेयार के बारे में भी है। आज मालूमात के इस तूफान में, जहां हर तरफ मुतज़ाद दावे और बयानिए हैं, हम किस चीज़ को हतमी सच्चाई का पैमाना बनाते हैं? और जब वो सच्चाई हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम उसके सामने अपनी अना को झुकाने के लिए तैयार हैं?